بھی، یونیورسٹیوں میں بھی، اسکولوں میں بھی، اداروں میں بھی، یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھی آواز اٹھائی جاتی ہے، انسانی حقوق، انسانی حقوق، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، فلانے کے رائٹس، بلی کے رائٹس، کتوں کے رائٹس، پرندوں کے رائٹس ہیں نا سب کے. کراچی میں جتنے کتوں کے حقوق ہیں انسانوں کے اتنے حقوق نہیں ہیں. جس طرح سے روز گلیوں میں انسان مر رہے ہیں نا ڈاکوؤں کے ہاتھوں، کتا مارنے پر پابندی ہے، یہ لا ہے. آج آپ کتا نہیں مار سکتے، این جی اوز آ جائیں گے آپ کو، آپ بولیں گے آپ تو مرنا تو آپ کو چاہیے تھا، آپ نے کتا کیوں مارا؟ جو سسٹم چل رہا ہے وہ اسی طرح کا چل رہا ہے. تو پھر کتا مار کے پھینکے کہاں آدمی، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ سب سے پہلے کس کے حقوق بیان کرتا ہے؟ اپنے حقوق. آج ہمارے تعلیمی اداروں سے، ہمارے گھروں سے اگر کسی کا حق نکل رہا ہے نا تو وہ کون ہے؟ اللہ. ماں باپ اولاد کو اپنے حقوق سکھاتے ہیں. شوہر بیگم کو ہمیشہ یہ تانے دیتا رہتا ہے بات بات پہ کہ میں تمہارا شوہر ہوں. بیگم صاحبہ بات بات پہ یہ تانے دیتی رہتی ہیں میں آپ کی وائف ہوں. جب وہ آپ کا موبائل جھانک رہی ہوگی، آپ کہو گے نا کیوں دیکھ رہی ہو، تو وہ فوراً جواب میں کیا کہے گی؟ کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں؟ جب آپ اسے کوئی آرڈر دیں گے چائے بناؤ، وہ کہ بھائی میں نہیں بنا رہی، تو آپ فوراً کیا کہیں گے؟ کیا میں تمہارا شوہر نہیں ہوں؟ میری بات مانو تم. تو شوہر بیوی کو اپنے حقوق، بیوی شوہر کو اپنے حقوق، اماں ابا اولاد کو اپنے حقوق، اولاد اماں ابا کو اپنے حقوق. ابا آپ میرے ابا نہیں ہیں. کچھ دن پہلے ایک صاحب ملے، کہنے لگے یار میرے ابا نے تو میرے لیے وراثت ہی نہیں بنائی، میرے ابا نے میرے لیے وراثت ہی نہیں بنائی، جو کمایا کھا لیا کھلا دیا، کچھ نہیں بنایا ابا نے. تو میں نے کہا آپ کے ابا کی وجہ سے آپ پیدا ہو گئے اور آپ کے ابا نے آپ کو چھت دے دی، تحفظ دے دیا اور کھلا پلا کے اتنا بڑا کر دیا، تو ابا کے فی الحال اتنے ہی حقوق ہیں اسلام میں، اس سے زیادہ حقوق وہ باقی غریبی ہیں. وراثت بنا دیں، جائیداد بنا دیں، وہ غریبی ہے. غریبی پہ لڑا نہیں جا سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ بنائے وراثت نہ بنائے، یہ ان کا ہیڈک ہے، یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. تو اولاد اپنے حقوق، والدین اپنے حقوق، رشتہ دار ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں کہ ہم رشتہ دار ہیں، کیا ہمارے کوئی حق نہیں ہے؟ اور ریاست اپنے حقوق بیان کرتی ہے، حکومتیں اپنے حقوق کہ عوام کو بھئی اس قانون کی پابندی کرو، ٹیکس دو ٹائم پہ، ہمارے حقوق ہیں. ہم حکومت سے احتجاج کرتے ہیں ہمیں کس کے حقوق دو؟ ہمارے حقوق دو. تو ہر ایک کے حقوق ہیں. ہماری ڈکشنری سے سب سے زیادہ اگر کسی کا حق بھلایا گیا ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ. کوئی آپ نے تنظیم دیکھی جو اللہ کے حقوق پر آواز اٹھاتی ہو؟ ہے بھائی؟ بولو نا. کوئی رجسٹرڈ تنظیم ہو جو اللہ کے حق کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ کوئی دیکھی آپ نے؟ یہ تو مولویوں کا کام سمجھا جانے لگا ہے کہ مولانا لوگ آئیں گے، اللہ اللہ کچھ سکھا کے چلے جائیں گے، یا تبلیغی جماعت والے آئیں گے، یا کچھ بزرگان دین آئیں گے. تو بھائی یہ مولوی لوگ یا تبلیغی حضرات یا مدرسے والے یا خانقاہ والے اللہ کے حقوق بیان کرتے، اگر صرف اللہ ان کو کھلا رہا ہوتا، خربوزہ اللہ نے ان کے لیے پیدا کیا ہوتا، آم ناشپاتی اللہ نے ان کے لیے پیدا کیے ہوتے، اللہ نے جو ہے اولاد کی نعمت صرف ان کو دی ہوتی، اور اللہ آسمان سے بارشیں صرف مولویوں کے لیے برساتا، صرف تبلیغ میں رائیونڈ میں بارش ہوتی، باقی کہیں بھی دنیا میں بارش نہیں ہوتی، اور زمین سے جو مختلف قسم کی نباتات پیدا ہو رہی ہیں یہ صرف مولویوں کے لیے ہوتی، اور جو گوشت مچھلی اور انڈے منڈے جو ہم کھائے جا رہے ہیں پتہ نہیں کتنی بیسیوں قسم کی نعمتیں جو انسان کھا رہا ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے. کرمنا، تکریم، ایک ہے اکرام، ایک ہے تکریم. تکریم اکرام سے اوپر کا درجہ ہے. دیکھو آپ جب کسی کو کھلاتے ہیں تو اس کھلانے کے 3 درجات ہوتے ہیں. ایک تو اس کو فقیر سمجھ کے بھیک دے رہے ہیں آپ، یہ لے روٹی وہاں بیٹھ کے کھا لے، یہ بھی احسان ہے آپ کا. ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، نہ توہین مقصد ہے نہ اس کا اکرام. جیسے بڑے بھائی نے قرضہ مانگا آپ سے، پیسے مانگے، آپ بھکاری سمجھ کے نہیں دیتے لیکن کوئی عزت بھی آپ کی نیت نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا کہ بس ٹھیک ہے ضرورت ہے تو بھائی یہ تو ضرورت پوری کرنی ہے. یہ دوسرا درجہ ہو گیا. تیسرا درجہ ہے کسی کو عزت دینے کے لیے آپ اسے کوئی گفٹ دیتے ہیں کہ ایکسکیوز می سر، یہ میں آپ کے لیے عطر کی مثال نہیں دوں گا کیونکہ میرے پاس پورا بورا بھرا ہوا عطر کا نا. ایکسکیوز می، میں یہ آپ کے لیے کچھ ہدیہ لے کر آیا ہوں،
بیان میں ان چیزوں کا بڑا خیال کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ میں آپ کے لیے گفٹ لے کر آ جاؤں, کوئی عطر کے علاوہ کوئی مثال ہی ذہن میں نہیں آ رہی, چلیں عطر ہی فرض کر لیتے ہیں. فرض کرنے پر تو چاند سے جب آ سکتا ہے بندہ, تو عطر کی مثال کیوں فرض نہیں کی جا سکتی کہ یہ میں آپ کے لیے اگر آپ قبول کر لیں گے تو آپ کی نوازش. اگلا قبول کرتا ہے, شکریہ آپ اس کا ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑی نوازش جی, آپ نے ہمارا یہ گفٹ قبول کر لیا. اس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ اس پر احسان بھی کر رہے ہو, لیکن اکرام کر رہے ہو, عزت دے رہے ہو, رسپیکٹ کر رہے ہو اس کی. جب کسی کی دعوت کی جاتی ہے تو اس میں اس کو عزت دی جاتی ہے نا. تبھی میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ کو جب آپ کھلاتے پلاتے ہو نا, تو اس میں اکرام کا عنصر ہونا چاہیے, ان کے ساتھ مدد کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. اکثر میں نے اپنے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب میں نیا یہاں نارتھ کراچی میں آیا امامت کے لیے, تو ایک صاحب ہر جمعرات کو میرے لیے کوفتوں کا سالن لے کے آتے تھے. اب واقعہ پرانا ہو گیا, اب ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ ان کی بات ہو رہی ہے. کوفتے کا سالن, وہ بڑا لذیذ سالن ہوتا تھا, ہم بھی بن لیتے تھے اس کو, اور اتنا ہوتا تھا سارے گھر والے بیٹھ کے کھاتے تھے ہر جمعرات کو. ایک دن میں نے ویسے ہی ان سے پوچھا, میں نے کہا حضرت یہ آپ لاتے ہیں, ماشاءاللہ آپ کی محبت ہے, قدر کرتا ہوں, تو مجھے وہ جمعرات سے خطرہ ہوا ہے کہ کہیں ایسے نہیں مردے کے ثواب وباب کے لیے تو نہیں پہنچا رہے کہیں یہ. تو میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں آپ کے والد مرحوم کا بھی چند ماہ پہلے انتقال ہوا تھا, تو ان کے ثواب کے لیے تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں, وہ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے. تو میں نے کہا یار یہ اکرام ہوا, اکرام تو نہ ہوا نا یہ. میں نے کہا یہ غریبوں کو کھلائیں بھائی, ہم تو اللہ کا دیا, ہمارے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ, یہ آپ غریبوں کو کھلائیں, آئندہ سے ہمارے گھر یہ نہ لے کر آئیں. پھر میں نے مثال دی, میں نے کہا دیکھیں آپ نے اپنے ابا کی دعوت کی, کوفتے پکا کے ان کو کھلائے, ابا بڑے مزے سے کھا رہے ہیں, تو ابا کہیں گے آج میرے بیٹے نے تھوڑا میری دعوت کی ہے, خیال کیا ہے. ابا آپ سے پوچھنے لگے بیٹا تو نے کیوں کھلایا؟ کہنے ابا میں نے اپنے ماموں کے اصحال ثواب کے لیے آپ کو کھلایا, ان کا انتقال ہوا تھا تو کوئی مل نہیں رہا تھا, میں نے کہا چلو آپ کو کھلا کے ان کو. تو ابا کو توہین محسوس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابا کہیں گے مجھے اس لیے کھلا کہ میں ابا ہوں, اس لیے نہیں کھلا کہ تیری نانی مر گئی ہے, تیرے چاچا مر گئے ہیں. تو کچھ کھانے توہین والے ہوتے ہیں, کچھ کھانے کون سے ہوتے ہیں؟ اکرام والے ہوتے ہیں, جس سے آپ سامنے والے کو عزت دے رہے ہیں. دعوت کا جو کھانا ہے اس میں آپ سامنے والے کو عزت دے رہے ہیں, وہ قبول کرتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ ولیمے میں کسی کو بلاتے ہیں تو اس کا شکریہ, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے, حالانکہ وہ پھوڑ پھاڑ کے جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ بیڑا غرق کر کے جا رہا ہوتا ہے, لیکن الٹا آپ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو جو خرچ کیا نا, بنی آدم کو جو دیا, ہیں تو یہ سارے ہمارے فقیر. انتم الفقراء الی اللہ, کوئی عام فقیر جو پھٹے پرانے کپڑوں میں آتا ہے وہ ہمارے سامنے ایسا فقیر نہیں ہوتا جیسے ہم اللہ کے فقیر ہیں. ایک ایک نعمت میں اس کے ایسے محتاج ہے کہ ذرا سی نظر ہٹا دے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے, اتنے فقیر ہیں. لیکن اس کے باوجود قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے بنی آدم کو جو نعمتیں دی ہیں وہ گویا میں اس کو عزت دے کے یہ نعمتیں دے رہا ہوں, ایسے نہیں بھکاریوں کی طرح پھینک رہا میں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا, لقد لام تاکید کے لیے, قد تاکید کے لیے, البتہ تحقیق ضرور بالضرور, اکرمنا نہیں کرمنا. تکریم اور اکرام میں فرق علماء سمجھتے ہیں. بہت رسپیکٹ دی ہے ہم نے انسان کو, بڑی عزت دی ہے ہم نے انسان کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اے اللہ کیسے تو نے ہمیں عزت دے دی, کیا کیا ہے بھائی؟ اللہ کہتے ہیں تم واحد مخلوق ہو جس کو میں نے سمندر پہ بھی سوار کیا, جس کو میں نے خشکی پہ بھی سوار کیا. سمندر بھی تمہارے تابع بنا دیا اور خشکی بھی تمہارے تابع, پوری روئے زمین کو مسخر کر دیا تمہارے لیے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے جو تمہارا رزق متعین کیا وہ پاکیزہ چیزیں ہیں, پاکیزہ. جانور چھیچڑے کھا رہے ہوتے ہیں, مردار کھا رہے ہوتے ہیں, اور ایک ہی قسم کی غذا ساری زندگی کھاتے رہتے ہیں. انسان کی خوراک کتنی زبردست, چھلکا جانوروں کو کھلاتا ہے, اندر کا جو مغز ہے گودا ہے وہ خود کھاتا ہے بیٹھ کے. تبھی ہمارے حضرت کہتے تھے سیب کا چھلکا اتار کے کھایا کرو. ایک ڈاکٹر نے کہا, چھلکے حضرت نے اتارے سیب کے, تو ڈاکٹر نے کہا اصل وٹامن تو اس میں ہے. حضرت فرمایا یہ آپ کے لیے, یہ وٹامن کون کھائے گا یہ آپ کھائیں, ہم سیب کھائیں گے اندر کا. تو بادام کا اوپر کا چھلکا ہم نکال کے بکریوں کو کھلا دیں گے اور اندر کا مغز ہم کھائیں گے. کیلے کا چھلکا کون کھائے گا؟ بکری, جس میں ذائقہ نہیں ہے. اندر کا مغز کون کھائے گا؟
ہم کھائیں گے. کینو کے چھلکا اتار کے ہم بکریوں کو کھلائیں گے, اور اندر کا جو رس بھرا, جو اس کا ایک ذائقے والا عنصر ہے, وہ کون کھائے گا؟ وہ ہم کھائیں گے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو بڑی عزت دی, طیبات, پاکیزہ چیزیں. پھر ویرائٹیز کتنی دی ہیں, من الطیبات کا مطلب بہت ساری قسموں کی روزی دی ہم نے اس کو. شیر ساری زندگی گوشت ہی کھاتا رہتا ہے, وہ کچا گوشت. بکریاں ساری زندگی گھاس اور کچھ پتے وتے کھلا دیں بس. انسان گوشت بھی کھاتا ہے اور سبزیاں بھی کھاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسا ہی ہے نا, دونوں اس کے جزو بدن بنتی ہیں. اور پھر سبزیوں کی کتنی قسمیں, لوبیا, دالیں, پالک اور میتھی. اور وہ تو آپ کسی بیرے کے پاس جائیں نا, کیا ہے, ہوٹل میں جائیں نا, تو کیسی گردان پڑنا شروع کرتا ہے نا, کیسی گردان پڑنا, یہ بھی ہے, 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 یہ بھی ہے. آدمی کہتا ہے یار کنفیوز ہو گیا, دوبارہ سے بتا بھائی کیا ہے. تو بیچ میں سے کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے, یار یہاں کے یہ لے آ جا کے. مینیو میں دیکھیں نا کتنی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. چائنیز کھانے الگ ہیں, جیپنیز الگ ہیں, امریکن الگ ہیں, انڈین الگ ہیں, ترکی الگ ہیں, ہر ایک کا اپنا ٹیسٹ. پھر گوشت کی کتنی قسمیں, پھر ان قسموں کو انسان پکاتا, کباب الگ, کوفتے کا ذائقہ الگ, چبلی کباب الگ, کباب کی 20 قسمیں. شیر بیچارہ وہ 1000 سال پہلے سے جو کھا رہا تھا وہی آج بھی وہی کھا رہا ہے. پھر 20 قسم میں پھر وہ سیلڈ اور رائتا بنا کے, اور مختلف قسم کے رائتے, پھر میٹھے کی 20 قسمیں, لڈو الگ, لڈوؤں کی پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں. جب بھی رسگلے لڈو کا نام آتا ہے نا, مجھے ایک لطیفہ ضرور یاد آتا ہے کہ وہ ایک صاحب تھے, بہت دفعہ سنا چکا ہوں لیکن کیا کریں, وہ ہے ہی ایسا لڈو جیسا لطیفہ ہے. ایک آدمی کسی کے گھر گیا مہمان بن کے, تو میزبان نے کہا کہ رسگلے رکھ دیے, اس نے کھا لیے. تو میزبان نے کہا اور کھائیے نا. تو مہمان کہتے نہیں میں پہلے ہی 2 کھا چکا ہوں. کہتے خیر کھائے تو آپ نے 6 ہیں, لیکن یہ تو بات نہ کریں نا آپ. کھائے تو آپ نے کتنے ہیں, 2 تو نہیں کھائے, نہیں تو زیادتی ہو جائے. تو آج کل میزبان لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, وہ گن رہے ہوتے ہیں نوالوں کو. تو ایسے تواضع خامخواہ کی نہ کیا کریں کہ میں پہلے ہی 2 کھا چکا ہوں. تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, قرآن کہتا ہے ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, خشکی بھی اس کے تابع کر دی اور سمندروں کو بھی اس کے تابع بنا دیا. سمندر سے کیا کیا نکال رہا ہے, سمندر کے سینے کو پھاڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارت کرتا ہے, یہ بڑی بڑی چیزوں کو لاد کے لے جاتا ہے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, بہت ساری پاکیزہ چیزیں ہم نے کھانے کو دی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, بہت ساری مخلوق پر بہت زیادہ فضیلت دے دی. مخلوق بھی بہت ساری جس پہ فضیلت دی, اور فضیلت بھی بہت ساری فضیلت دی ہے, تھوڑی فضیلت نہیں دی ہے. اتنی فضیلت کہ جب پیدا ہوا انسان آیا دنیا میں سب سے لاسٹ میں ہے مخلوقات میں. آپ کو انسانوں سے پہلے جانوروں کا بہت وجود ملے گا زمین پہ, انسان سب سے آخر میں آیا. اور پھر مخلوق کو حکم دیا گیا انسان کے سامنے سجدہ کرے. وہ اتنا پروٹوکول جب انسان کو دیا گیا ہے, تو بھائی یہ کیوں دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جو تمہیں عزت دی اور یہ طرح طرح کی چیزیں پیدا کی, یہ بتانے کے لیے کہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ میرا ہے. سب سے زیادہ ماننا کس کو ہے؟ مجھے ماننا ہے. غلامی کس کی کرنی ہے؟ میری غلامی کرنی ہے. باقی سب اس کے بعد میں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ نہیں آ رہی تو مرنے کے بعد اچھوں کو بھی سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گی, لیکن پھر سمجھ میں آنے کا فائدہ نہیں ہوگا. ابھی پیٹ بھرے ہوئے ہیں, توندیں بھری ہوئی ہیں, بجلی جا نہیں رہی ہے. اتفاق سے کراچی میں 4-5 دن ہو گئے, تھوڑی دیر گیس اس کا متبادل گورنمنٹ نے کر دیا. ہمارے ہاں تو رات کو گیس جا رہی ہے, آج کل 11 بجے جا رہی ہے اور صبح 6 بجے آ رہی ہے. اچھا, پورے کراچی میں الحمدللہ. یہ ایک چیز رہ گئی تھی ہمارے یہاں, حالانکہ گیس تو ہماری اپنی ہے, کوئی امپورٹ تھوڑی کرنے ہم. تو مزید کھدائیاں ہی نہیں ہو رہی. حالانکہ پاکستان میں جو گیس کے ذخائر ہیں, ہم سنتے تھے اسکولوں میں, یعنی نہیں سنتے تھے, تو اس میں یہ تھا کہ 200 سال کے ذخائر تو دریافت ہو چکے ہیں. وہ پتہ نہیں کہاں ہیں وہ ذخائر. سارا زور اس پہ کہ بچے روکو, اپنے بچے کم پیدا کرو, یہ وسائل ختم ہو جائیں گے. جتنا پیسہ بچوں کی گروتھ ریشو کو روکنے پر ہو رہا ہے نا, اتنا پیسہ کھدائی پہ ہو جاتا ہے نا. پتہ نہیں پیٹرول کے کتنے کنویں اور دریافت ہو جاتے. نہیں آ رہی میرا غالب بات سمجھ میں؟ سارا زور اس پہ لگا دیا کہ روکو,
اکیلا کھڑا ہوں میں اکیلا اس پورے نظام کے خلاف، جو فیملی پلاننگ ہے نا اس کے خلاف اکیلا جہاد کر رہا ہوں. اور جس طرح آپ لوگوں کی نسل کم ہو رہی ہے نا، جس طرح آپ لوگ 2 بچے، ایک بچے کی پالیسی پر آپ لوگ چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے 200 250 300 سال کے بعد لوگ بولیں آج دنیا میں جتنی آبادی ہے سب مفتی طارق مسعود صاحب کی اولاد ہے. عین ممکن ہے. جس طرح سے جو ہے نا چل رہی ہے نا گروتھ ریشو 1-2 1-2، یہ تو ختم ہو جائیں گے بھائی. عین ممکن ہے 200-250 سال کے بعد بولیں کہ تیسرے آدم جو ہے نا، نوح علیہ السلام کی اولاد ہے نا، پہلے آدم علیہ السلام، عین یہ ممکن ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے پہلے کہ نسلیں ختم ہو جائیں، اسپیڈ تھوڑی سی کیا کرو میرے بھائی، بڑھاؤ. اولاد اللہ کی نعمت ہے. رزق یہ جو اللہ دے رہا ہے نا، خربوزے سے خربوزے پیدا کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ کتنے انسانوں نے دنیا میں آنا ہے. یہ دیکھو، انسان ان چیزوں کی نسل کو کنٹرول کر سکتا ہے جو انسان کے تابع ہیں. پوری کائنات اس میں تصرف کر سکتا ہے. خود اپنے اوپر انسان کو حق نہیں ہے کہ آپ نے کتنے پیدا کرنے اور کتنے روکنے ہیں. یہ کس کا کام ہے؟ یہ انسان سے اوپر کی ذات کرے گی، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اس میں اللہ پہ توکل کرنا واجب ہے، لازم ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے وقدر فیہا اقواتہا. یہاں بھی آپ قرآن کے الفاظ دیکھو، قدرہ مینجمنٹ کو کہتے ہیں نا. قرآن کہتا ہے ہم نے جب زمین بنائی، اللہ فرماتے ہیں قدر فیہا اقواتہا. قوت عربی میں کہتے ہیں انسانی زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں، جو بھی انسان کو ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو عربی میں قوت کہتے ہیں. اس کی جمع اقوات آتی ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے جب زمین بنائی، انسان ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، قدرہ ہم نے مینجمنٹ کر لی، زمین میں اتنے وسائل پیدا کر دیے. اقواتہا کہ اس میں انسان جتنے بھی قیامت تک انسان آئیں گے نا، ان کی زندگی گزارنے کی بنیادی ضرورتیں ہم نے ساری کیا کر دی؟ پیدا نہیں کی ہیں. دیکھو، خلقہ نہیں ہے، مقدر کر دی، یعنی مینجمنٹ، مینج کر دیا. اس کو مینج کسے کہتے ہیں؟ جو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ چیز ملے گی آپ کو. ہو سکتا ہے نظر نہ آ رہی ہو. یہ مینج کے لفظ دیکھیں قرآن کی کیسی بلاغت ہے. فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آ رہے اتنے وسائل، آبادی اتنی ہے، خربوزے تو اتنے پیدا نہیں ہو رہے. بھائی یہ تو کم، حالانکہ ایسا ہے بھی نہیں. مشاہدہ بھی اس کے خلاف ہے. مشاہدہ یہ ہو رہا ہے کہ جتنی اسپیڈ انسانوں کی ہے نا، وسائل کے بڑھنے کی اسپیڈ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن فرض کر لو مشاہدہ نہیں ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اندازہ لگا لیا ہے پہلے سے، تو ہر چیز اس کے حساب سے ٹائم پہ ہوتی رہے گی. اب جو پیٹرول کے کنویں دریافت ہوئے ہیں، یہ 500 سال پہلے تھوڑی تھے. 500 سال پہلے کوئی سائنسدان کہتا کہ یار جب دنیا کی آبادی 6 ارب ہو جائے گی، گدھے گھوڑوں پہ جب یہ سفر کریں گے تو گھوڑوں پہ وہاں سے جب گندم آئے گی تو یہاں تو لوگ اتنے وقت تک یا تو گھوڑا گھس کے ختم ہو جائے گا یا گدھا گھس کے ختم ہو جائے گا جب امریکہ سے گندم لے کے چلے گا. اور چائنا سے جب لیپ ٹاپ آئیں گے، کشتیوں پہ آئیں گے، تو یہ تو جب وہ چپو چلائیں گے نا اس وقت تو یہی ہوتا ہوگا نا، تو یہ تو لوگ ہی ختم ہو جائیں گے. تو بھائی اللہ کہہ رہے میں نے مینج کر لیا ہے، بچے پیدا ہونے دو، آبادی بڑھنے دو، گیس کے ذخائر دریافت خود بخود ہوں گے، ٹائم پہ ہوں گے. ابھی کرنے کا فائدہ نہیں ہے. ابھی گدھے گھوڑوں پہ ہی جاؤ تم، ابھی ضرورت نہیں. ابھی گدھے گھوڑوں سے زندگی تمہاری آسانی سے گزر جائے گی. جیسے جیسے ٹائم آئے گا پھر ہوائی جہاز بھی بنیں گے، سمندری جہاز کا حجم بڑا ہوگا، پھر ٹیکنالوجی ترقی کرے گی، پھر ہواؤں میں جو ریڈیائی لہریں گھوم رہی ہیں ان کو انسان لگام دے گا، اور پھر ایسا مضبوط کنیکشن کا انتظام ہو جائے گا کہ آبادی بڑھنے سے انسان کی لائف کا جو اسٹینڈرڈ ہے کمتر ہونے کے بجائے پہلے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہو جائے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ بالکل. اور آسان مثال، آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا، وہ بچے کو چھاتی سے لگا کے دودھ پلا رہی ہے. اب ایک عورت نے دیکھا کہ یار اس کی تو چھاتی میں دودھ ہے، اس کے تو بچہ ہے، تو میں تو پیدا نہیں کر سکتی کیونکہ میری چھاتی میں تو دودھ ہے ہی نہیں. یہی ہے نا. فیملی پلاننگ والے آئے بولے بھائی اس کی تو چونکہ چھاتی میں دودھ ہے تو وہ تو بچہ پال سکتی ہے، تمہاری تو چھاتیوں میں دودھ ہی نہیں ہے، تم کہاں سے پالو گی؟ لہذا جو زمینی حقائق ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ تمہیں بچہ پیدا نہیں کرنا چاہیے. قدرت کہے گی بھائی پیدا تو کرو نا. پیدا پہلے ہوگا، چھاتیوں میں دودھ بعد میں آئے گا، پہلے سے نہیں. میں بتاؤں گا کہ کہاں کیا کچھ پڑا ہوا ہے. تو باپ یہ کہتا ہے میری تنخواہ اتنے 1000 روپے ہے، اس میں 2 بچے نہیں پال سکتا، تیسرا کیسے پیدا کروں گا؟ اللہ کہ پیدا تو پہلے کرے گا، پیسے میں بعد میں دوں گا تجھے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو جس اسپیڈ سے چل رہے ہو چلتے رہو. ہماری اسپیڈ اللہ کا شکر ہے، کوشش ہے، باقی جان ڈالنے والا اللہ ہے. تو
تو میں یس کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو عزت دی. تو اللہ میاں نے سب کچھ کس نے کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ نے کیا ہے. تو اللہ کہتا ہے جب ماں باپ کی نعمت میں نے دی, انسانوں کو میں نے بنایا, سوچنے کے لیے دماغ جس سے تم سائنسی ایجادات کر رہے ہو, یہ کھوپڑی میں نے دی تمہیں, یہ آنکھیں میں نے دی جس سے تم دیکھو سورس آف نالج جس سے سائنس ترقی کرتی ہے, وہ سورس آف نالج کیا ہے؟ وہ حواس خمسہ ہے نا. آنکھ سے دیکھتے ہیں, کان سے سنتے ہیں, زبان سے بولتے ہیں, ناک سے سونگھتے ہیں, کسی چیز کو, اسی سے تو سائنس ترقی کی نا. او بھائی وہ نیوٹن جو لیٹا ہوا تھا نا, تو اوپر سے سیب آ کے گرا نا, اگر خدا نہ خواستہ نیوٹن اندھا بہرا ہوتا تو گریوٹی دریافت کرتا, وہ اس کو سیب کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سیب ہے کہ کیا ہے, یہ گرا بھی ہے کہ نہیں گرا. تو حواس خمسہ جو قدرت نے اس کو دیے تھے, تو سیب جب اس کے اوپر آ کے گرا ہے تو چونکہ وہ نیوٹن تھا, اس نے اسکول میں پڑھا ہوا تھا. اگر وہ ہمارے گورنمنٹ کے کسی اسکول میں ہوتا تو وہ کہتا کہ میں اتنا نالائق, میں نے نہیں پڑھا پھر بھی قدرت مجھے سیب کھلا رہی ہے, تو یہ اس کی ہم نتیجہ خاص کرتے نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقی کے لیے پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, بغیر ترقی کے بھی انسان کو سیب ملتے ہیں. تو وہ چونکہ پڑھا ہوا تھا تو اس نے سوچا کہ یار یہ اوپر سے نیچے کیوں آیا, نیچے سے اوپر کیوں نہیں گیا, یہ سائڈوں پہ کیوں نہیں گیا. تو گریوٹی کا اس نے وہ لا دریافت کیا کہ بھائی جو بھی چیز میں بھی کثافت ہوتی ہے, جو وہ تو سائنسدان ہی بتائیں گے آپ کو, پوری ورڈنگ تو میں نے پڑھی نہیں ہے, تو جتنی پڑھی تھی اتنی یاد ہے. تو وہ جتنا اس کا حجم ہوگا اسی حساب سے اس میں کشش زیادہ ہوگی. تبھی کہتے ہیں چاند پہ جا کے آپ کا وزن 10 گنا کم ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ چھوٹا ہے نا چاند. تو اب کیا ہے کہ یہ جو ساری کھوپڑی اس نے استعمال کی ہے, یہ کھوپڑی دی کس نے, آنکھیں دی کس نے, کان کس نے دیے؟ بولو نا, اللہ نے. اب لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ کافر کے بارے میں آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ جہنم میں جائے گا؟ اس نے تو اتنی سائنسی چیزیں ایجاد کر لیں, پنکھا ایجاد کیا اس نے, ایئر کنڈیشن ایجاد کیا اس نے, گاڑیاں سائنسدانوں نے ایجاد کی ہیں, جہاز سائنسدانوں نے ایجاد کیے. آپ تبلیغ کے لیے بھی جاتے ہو تو یہودیوں کے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جاتے ہو, اور صبح شام انہیں یہودیوں کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہو. تو یہ لاجک کی بات ہے, یہ اللاجیکل ہے, بظاہر اللاجیکل بات ہے. تو ہم اس کو جواب میں کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں سائنسدانوں سے بڑی محبت ہے, کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی ساری چیزوں کو ایجاد کیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنسدانوں کو اس سے محبت کیوں نہیں ہے جس نے ان کو ایجاد کیا؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ پوچھے گا کہ کراچی میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء, نیوٹن سے اللہ پوچھے گا کہ وہ تجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب کوئی مولوی کہتا تھا کہ کافر, مجھے نہیں پتا نیوٹن جنت میں جا کے جہنم میں, کسی کو فتویٰ نہیں لگا رہا, لیکن ایک جرنلی اصول تو یہی ہے نا کہ جس نے اللہ پر ایمان نہیں ہے اور اللہ کی توحید اور پیغمبروں کی رسالت جو جس پہ اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا, اس کو دعوت پہنچی بھی اسلام کی. جس کو نہیں پہنچی اس سے تو سوال نہیں ہوگا, لیکن دعوت پہنچی بھی اور اس نے سر اٹھا کے اس پہ غور نہیں کیا, وہ ساری زندگی سیب ہی میں الجھا رہا کہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو یہ نیچے سے اوپر کیوں نہیں جا رہا. جس خالق نے اس کو بنایا اس کے بارے میں اگر اس نے غور و فکر نہیں کیا, اس کا حق اس نے نہیں پہچانا, اگر یہ کام نہیں کیا ہی نہیں کیا, نیوٹن جانے, نیوٹن کا اللہ جانے, مجھے نہیں پتا, لیکن اللہ اس سے پوچھے گا کہ اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو کراچی کے لوگوں کو تجھ سے محبت تھی اس لیے کہ تو نے ان کے لیے ایسے ایسے قوانین دریافت کیے جس کی وجہ سے سائنس نے اتنی ترقی کی, تو جس نے تجھے پیدا کیا تجھے اس سے محبت کیوں نہیں تھی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو نے اس کا حق جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, اس کے حقوق تو نے پورے کیوں نہیں کیے؟ تو بھائی قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے امپورٹنٹ جو سوال ہے اور سب سے امپورٹنٹ جو تمہارے لیے جس مسئلے کو حل کرنا ہے وہ کیا ہے کہ تم نے خدا کو راضی کیا یا نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آج ہماری ینگ جنریشن کے دماغوں سے خدا کا تصور آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم کیوں آ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ غیر مسلموں میں ہے نا یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ تو ہاں بول دو یار, کیا جا رہا ہے اس میں؟ بتا رہے ہوتے ہیں دوست یار میری گرل فرینڈ ہے, خدا نے اس کی اجازت دی ہے, تو نہیں بولنے میں کیا جا رہا ہے, سارے بول دو نہیں دی اجازت. قرآن میں ہے نا ولا متخذاتی اخدان, ولا متخذی اخدان, چھپی دوستیاں. پہلے زمانے میں چونکہ گرل فرینڈ کو بہت ہی بےہودہ حرکت سمجھا جاتا تھا اس لیے چھپ کے دوستی کی جاتی تھی عورتوں سے,
یہ بغیرتی اس دور میں نہیں تھی, اس لیے قرآن نے گرل فرینڈ کو کہا چھپی دوستی. یہ اس سے بڑی برائی ہے کہ آپ کھلی دوستی شروع کر دو اس سے. دوست کو بتا رہا ہوتا ہے میری گرل فرینڈ. او بھائی یہ ہندوؤں کا کلچر ہے, یہ انگریزوں کا کلچر ہے, یہ قرآن کو ماننے والوں پہ یہ لفظ سوٹ بولو نہیں کرتا. یہ ناپاک پلید گندا رشتہ ہے, اس کو فخر سے مت بتایا کرو. کافر خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ خود بخود خربوزہ ایک نیچرل پروسیس ہے جس کے تحت ہم کھا رہے ہیں. گوشت ایک نیچرل پروسیس ہے کہ گھاس گائے کھاتی ہے تو اس سے گوشت بن جاتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ نیچر خود سے کچھ بھی نہیں ہے, اس نیچر کا ایک کریٹر ہے جو کون ہے, خالق ہے. ہمارے پاس اس کے دلائل ہے. جب ہم اس خدا کو مانتے ہیں تو ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس خدا کا انٹروڈکشن کیا ہے. ہمیں وہ اسلام کے علاوہ کہیں بھی وہ تعارف نہیں ملتا. اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب انٹروڈکشن کرا دیتا تو ہم اس کو فالو کر لیتے. ہے ہی نہیں اسلام کے مقابلے میں کوئی. کسی نے بتایا ہی نہیں خدا کا تعارف کیا, اور اتنا بہترین انٹروڈکشن, اتنا بہترین تعارف. کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ کو تو مان لیا, تو اللہ کو اللہ کیوں کہہ رہے ہو آپ؟ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو وہ بتائے نا میں بھی ہوں. بات ہی جب اللہ کر رہا ہے, اس نے تورات بھی اللہ نے نازل کی, انجیل بھی اللہ نے نازل کی, اور قرآن بھی اللہ نے نازل کیا. موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے بھیجا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا. جب سارے کام, اور پھر الحمد سے لے کے والناس تک وہ اپنا نام اللہ ہی بتا رہا ہے, وہ احکامات بھی وہ دے رہا ہے, تو ہم اس خدا کو مانیں گے جو بولتا بھی ہے, اپنا تعارف بھی کرواتا ہے, یہ بھی بتاتا ہے میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں, یہ بھی بتاتا ہے میں کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں. گونگے بہرے خدا کی ہمیں ضرورت بولو نا نہیں ہے, جس کا پتہ ہی نہیں مارکیٹ میں وہ ہے کدھر. یہ بہت سے کافر مانتے ہیں خدا کو گاڈ ہے, کہتے ہیں یہ مسلمانوں والا اللہ نہیں مانتے ہم. تو پھر کون سا مانتے ہو جو بولتا ہی نہیں ہے؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ یار, تم لوگ کو مثال کے بغیر بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. جب تک بدتمیزی والی مثال نہ ہو نا, مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی کی بیوی ہے, وسیم آ کے کہتا ہے یہ میری بیوی ہے. زید صاحب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں نا یوں کر کے, کہتے ہیں ایکچولی میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے یہ کون, اور وہ بیوی بھی اس کے ساتھ جا رہی ہے, گھوم رہی ہے, انجوائے کر رہے ہیں, راتیں بھی گزار رہے ہیں, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں. زید چپ چاپ 10 سال تک خاموش بیٹھا ہوا ہے. اب کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ یار یہ زید کی بیوی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ وسیم کی بیوی ہے, کیونکہ وسیم ہی کے ساتھ رہتی ہے, بچے بھی وہیں پیدا ہو رہے ہیں, اور جو ہے جاتی بھی ہے. کہتے ہیں نہیں یار یہ زید کی ہے. ہم کہتے ہیں مدعی سست گواہ چست. اگر یہ زید کی ہے تو وہ منہ سے خود کیوں نہیں پھوٹتا, چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے وہ؟ کیا خیال ہے ہم کس کی سمجھیں گے, زید کی سمجھیں گے یا وسیم کی سمجھیں گے؟ ہم بولیں گے بھائی تیرے کہنے سے نہیں ہوتا, جس کی ہے یا تو وہ پرلے درجے کا معذرت کے ساتھ بے غیرت انسان ہے, یا وہ ہے ہی نہیں اس کا شوہر. کیونکہ وہ اچھا جب چیلنج ہوا نا, ایک صاحب نے دعویٰ کیا زید کی بیوی ہے, اس چیلنج کے بعد بھی زید چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے. لوگ آ کے کہہ رہے ہیں بولنا بتانا, وہ کہہ رہے ہیں چھوڑا یار یہ نو یہ کوئی بڑا میٹر نہیں ہے, مجھے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کے بعد بھی محلے والوں پہ یہ سوٹ کرے گا کہ زید کو مان لے اس کا شوہر؟ بولو نا. تو مجھے بتاؤ اللہ کے علاوہ اگر کوئی خدا ہے تو اسلام کہتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام آئے, عیسیٰ علیہ السلام آئے, ابراہیم علیہ السلام آئے, سب نے جو انٹروڈکشن کروایا وہ کس کا؟ اللہ کا. اور سب کے احکامات ایک جیسے کہ اللہ زنا کو پسند نہیں کرتا. تورات انجیل قرآن سب کی دعوت ایک جیسی ہے. اللہ سود کو پسند نہیں کرتا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, اللہ کہتے ہیں سود ہم نے یہودیوں پہ بھی حرام کیا. اللہ خنزیر کے گوشت کھانے کو پسند نہیں کرتا. اللہ نے جتنے درندے حرام کر دیے, اللہ نے شراب کو حرام کر دیا, اللہ نے جوئے کو حرام کر دیا, اللہ نے ماں باپ کی اطاعت کو واجب اور فرض قرار دے دیا, وغیرہ 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 وغیرہ. اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا, عورت کو نہیں دیا, عدالت کو بھی بولو نا نہیں دیا. تورات میں بھی, انجیل میں بھی, قرآن میں بھی. یہ تو اللہ کا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ میاں یہ چاہتا ہے
اور اپنا بھی تعارف اللہ نے کروایا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, الحی وہ زندہ ہے, القیوم پوری کائنات کو تھامنے والا ہے, لا تأخذہ سنۃ اس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے, ولا نوم نہ کبھی نیند آتی ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, لہ ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں یہ کس کا ہے, اللہ. اب اللہ ہمارا والا جو خدا ہے وہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے پورے قرآن میں, احادیث میں, وہ تعارف کرواتا چلا جا رہا ہے. بھائی ہندو کا خدا کہاں ہے, وہ بولتا کیوں نہیں ہے کہ یہ غلط والا خدا ہے, اچھا سچی مچی کا میں ہوں. عیسائیوں کا کہاں گیا, یہودیوں عیسائیوں کا تو ایک ہی ہے, ایتھیس لوگوں کا, ملحد لوگوں کا کہاں گیا, کافر کا خدا کہاں گیا, وہ بولتا کیوں نہیں ہے, وہ ایسی کتاب آسمان سے نازل کیوں نہیں کرتا, وہ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ مسلمان جس خدا کو فالو کر رہے ہیں بھائی وہ غلط ہے, سچی مچی کا کون ہے, میں ہوں. وہ دیکھ رہا ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ بیت اللہ کا طواف کر کے آتے ہیں, ہر سال کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں, ہر سال کروڑوں جانور یہ اس اللہ کے نام پہ بقرعید کے دن ذبح کر دیتے ہیں, گویا بڑا نقصان ہو رہا ہے دنیا کا, اور یہ نشے سے بچ رہے ہیں, برائیوں سے بچ رہے ہیں, مسجدوں میں اتنا پیسہ خرچ, اتنی زکاتیں نکل رہی ہیں, اتنا کچھ ہو رہا ہے, اور جو سچی مچی والا خدا ہے وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے, تماشا کیا کر رہا ہے, وہ تماشا دیکھ رہا ہے. تو آپ بتاؤ ہم اس کو مانیں گے یا اس اللہ کو مانیں گے جو اپنا تعارف کروا رہا ہے؟ یہ تو وہی ہو گیا نا, یہ تو عجیب بغیرتی والی بات نہیں ہو گئی. اگر وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو وہ بھی تو منہ سے پھوٹے نا کہ میں کیا ہوں, تو پھوٹ ہی نہیں رہا. آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی, آسمانی مذاہب کس نے بھیجے, اللہ نے. حفاظت بھی جس مذہب کی ہوئی وہ اسلامی ہے, اس کے علاوہ کوئی مذہب دنیا میں محفوظ نہیں ہے. تو اللہ کا تھا تو حفاظت کیوں نہیں کی اللہ نے اس کی؟ بھائی پولیس کو بلاؤ یار, بہت سیریس کیس ہے یہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو حفاظت کیوں نہیں کی اللہ نے اس کی, صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی ہے؟ تو میرے بھائی ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن اللہ تک پہنچنے کا ہے. سائنسدان تو ہمیں اللہ تک پہنچائے گا نہیں, وہ تو مادی چیزوں پہ بحث کرتا ہے. خالق کو تو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکال. اگر نیوٹن نے اللہ کا تصور پیش کیا ہوتا, نیوٹن نے تجربات کے لیبارٹری میں بتا دیا ہوتا اللہ یہ چاہتا ہے یہ نہیں چاہتا, تو شاید ہم نیوٹن پہ ہی مان لے آتے. بھائی تو صحیح کہہ رہا ہے, تو سائنسدان ہے, تو پڑھا لکھا ہے. وہ کہہ رہے بھائی وہ تو نہیں کروا رہے نا. تو ہمارے پاس دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, دلیل بھی انہی کے برحق ہونے کی, تعلیمات بھی انہی کی محفوظ. تو میرے بھائی ہمارے پاس اللہ کو سمجھنے, اللہ تک پہنچنے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ہندو گرل فرینڈ بنائے اس پہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا. اللہ اس سے خود ہی پوچھ لے گا کہ تم تو جتنا نباتات کھایا کرتے تھے یہ کس نے پیدا کیے. اگر وہ کہہ دے گا کہ ان پتھروں کے بنے ہوئے بت نے پیدا کیے تو اللہ اگر اسے بخش دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں کہ جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, جن کے کریٹر تم ہو, ان کو کریٹر تم نے کیسے فرض کر لیا. عیسائیوں سے اللہ پوچھے گا کہ عیسیٰ ابن مریم تو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے, انہیں تم نے خدا کیسے کہہ دیا. یہودیوں سے اللہ پوچھے گا کہ جب عیسیٰ ابن مریم کے نبی ہونے کے اتنے دلائل تم نے دیکھ لیے, تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ ابن مریم آئیں گے, آج تک لکھا ہوا ہے, اور تمہارا دین اب محفوظ بھی نہیں ہے. اگر یہ آخری دین ہوتا تو حفاظت تو ہوتی نا اس کی. تو تم نے اسلام کو فالو کیوں نہیں کیا, تم نے میرا بتایا ہوا دین کیوں نہیں لے کر آئے. تو وہ جو مرضی کریں وہ جانیں, ان سے سوال ہوگا, اللہ چھوڑے گا کسی کو نہیں. لیکن ہم سے جو بڑا سوال ہوگا وہ یہ سوال ہوگا کہ تم تو بولتے تھے کہ اللہ ہے, تم تو لا الہ الا اللہ کو مانتے تھے, تم تو قرآن کو مانتے تھے, تم نے گرل فرینڈ کیسے رکھ لی, تم شراب کے قریب کیسے چلے گئے, تم زنا کے قریب کیسے چلے گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تم نے بوڑھے باپ کے سامنے اف کیسے کر لیا. تمہیں تو صاف میں نے کہا تھا ولا تقل لہما اف. ماں اور باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو زبان سے ان کے سامنے تمہیں اف کا لفظ نکالنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی ایسا جملہ جس میں ان کی ذرا سی توہین ہو, اس کی اجازت نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. قرآن کہتا ہے رحمت سے, ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے. کتنے بڑے آفیسر بن جاؤ, کتنے بڑے گریڈ کے بن جاؤ, اور تمہارے باپ اور ماں دیہاتیوں گنوار ہو, دھوتی پہنتا ہو تمہارا باپ,
پڑھا لکھا نہ ہو, لیکن جب تم اس کے سامنے کھڑے ہوگے لوگوں کو ایسا لگے یہ باپ جو ہے یہ 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے اور یہ گھر کا کوئی چپڑاسی ہے, ایسا لگے دیکھنے میں. یہ اسٹائل ہونا چاہیے باپ کے سامنے اور ماں کے سامنے کھڑے ہونے کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ آج آپ کو ہر چیز کی لاجک چاہیے, یہ کیوں بھائی, کیوں کیا؟ جب خدا کو مان لیا تو وہ کہہ رہا ہے میں ان چیزوں کو پسند, باس کے سامنے کیوں کرنے کی اجازت ہے آپ کو؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ باس سے آپ کو لاجک پوچھنے کی اجازت نہیں ہے, خدا سے تم لاجک پوچھ رہے ہو. یار عورت پہ پردہ کیوں فرض ہے بھائی؟ کیا ہے یار, زمانہ اتنی ترقی کر گیا, ایکچولی کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا پورے نظام کا. خواتین بھی کمانے کے لیے نکلیں, اسلام نہیں قائل عورت کے کمانے کا, دو ٹوک نظریہ اسلام. مجبوری میں کماتی ایک الگ بات ہے. اسلام نے حکم دیا وقرنا فی بیوتکن, عورت قرار پکڑے گی اپنے گھر میں. جملہ مکمل ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو یاد رہے, یہ اسلام کی 2 اور 2 4 کی طرح تعلیم. مجبوری ہے یا قوم کو کوئی ضرورت ہے کسی فیلڈ میں عورت کی, وہ ایک الگ بات. جیسے گائنی کی ڈاکٹر تو عورتیں ہی ہوں گی نا, وہ مرد تھوڑی ہوں گے, یا لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے تو فیمیل ٹیچر ہی ہوگی کوئی. جہاں ضرورت ہے ضرورت کی حد تک, باقی گھر سے باہر نکل کے کمانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. یہ عورت پہ اسلامی لحاظ سے سوٹ بولو نا نہیں کرتا. یورپ نے ترقی کر لی, عورت کو بھی گھر سے نکال کے مرد کو بھی گھر سے نکال کے, تو گھر ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ان کے. اب گھر ہی نہیں ہے, ہوٹل ہوتے ہیں جہاں کے میاں بیوی آ کے مل رہے ہوتے ہیں. جب دونوں کمائیں گے تو گھرداری کون کرے گا؟ تو یہ کس کے حقوق ہیں؟ اللہ کے. تو رائٹس کی جہاں بات ہوتی ہے میرے بھائی, انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے, تو سب سے پہلے رائٹس میں کس کا حق ہے؟ خدا کا. اور اسلام نے ایسا زبردست نظام دے دیا کہ خدا کو اگر آپ بیچ میں لے آئے نا اور سب سے پہلے خدا کر دیا تو ہیومن رائٹس خود بخود ادا ہونا شروع ہو جائیں گے. سمجھتے ہو؟ اور پھر خدا بتائے گا ہیومن میں کس کے رائٹس کتنے زیادہ ہیں. گورے نے آپ کو کیا بتایا؟ ہیومن رائٹس میں انسان برابر ہیں. اللہ نے فرمایا برابر نہیں ہے. ماں باپ کا درجہ زیادہ, اولاد کا درجہ کم. میاں بیوی میں شوہر کا درجہ زیادہ, بیوی کا درجہ 1 درجہ کم. بڑے بھائی کا درجہ زیادہ, چھوٹے بھائی کا. بول لو نا کیا جا رہا ہے یار, تم لوگ تو پتہ نہیں کہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے تمہارے اوپر. ابھی سیاست پہ کوئی تبصرہ چھیڑنے تو دیکھو, کوئی جے یو آئی کا, کوئی پی ٹی آئی کا, کوئی مسلم لیگ کا, کوئی زرداری کو سپورٹ ہے, جنگ چھڑ جائے گی پوری. تو اللہ میاں نے کیا کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, جو رائٹس میں نے دیے ہیں ان سے آگے نکلنے کی آپ کو چندہ ضرورت بولو نہیں. گوروں کے ہاں کوئی مر گیا, وراثت کہتے ہیں گورنمنٹ کی مرضی, جیسے چاہے تقسیم کرے, جو قانون بنا دے. اللہ کہتے ہیں بالکل نہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم, تم مر جاؤ گے, اللہ نے تمہاری اولاد کے حصے خود متعین کر دیے ہیں, اس میں گورنمنٹ سے پوچھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. گورنمنٹ اگر فیصلہ کرے گی کالعدم, ناجائز. ہم جب یورپ امریکہ جاتے ہیں لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں بھائی اگر ہم مر گئے تو گورنمنٹ تو اٹھا کے یہ فلاں کو دے دے گی, فلاں کو دے دے گی, ہم کیا کریں؟ ہم نے کہا چلو بھائی گورنمنٹ نے یہ بھی تو رائٹ دیا ہے نا آپ کو کہ آپ وصیت کر سکتے ہیں. ہاں بھائی, میں نے کہا شریعت کے مطابق وصیت کر لیں. آپ بتا دیں میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو اتنا, بیٹی کو اتنا, فلانے کو اتنا, ڈمکانے کو اتنا یہ ملے گا, جو شریعت کے مطابق ہے وہ وصیت کر دیں. اگر نہیں کی تو گناہ گار ہوں گے. کیوں؟ آپ کو پتا ہے میرے مرنے کے بعد پھر اولاد کو نہیں ملے گی, یا جس کو کم ملنا ہے اس کو زیادہ مل جائے گا, زیادہ ملنا ہے کم مل جائے گا, تو یہ ظلم ہوگا. تو اس ظلم سے بچنے کے لیے آپ پر فرض ہے کہ ملکی قانون بھی نہ ٹوٹے, آپ کیا کر دیں؟ وصیت کر دیں. بعض دفعہ وصیت نہیں کی ہوتی یا یہ وصیت کر دی ہوتی ہے سب کو برابر ملے, یہ بھی بہت ہوتا ہے. اب بیٹے کا حصہ بن رہا ہے 1 کروڑ, بیٹی کا بن رہا ہے اسلامی روح سے 50 لاکھ. اب وہاں کیا ہوتا ہے, بیٹی کہتی ہے جب میرا بھی 1 کروڑ اس کا بھی 1 کروڑ میرے ابا نے وصیت کی ہے اور گورنمنٹ کہتی ہے ملے گا, تو کورٹ سے بیٹی کو مل رہا ہوتا ہے 1 کروڑ. تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں, اس میں 50 لاکھ آپ کے لیے حلال بولو نہیں, چاہے اور کورٹ نے فیصلہ کیا ہو. یہ 50 لاکھ آپ کے لیے حلال کیوں؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم, کس کو کتنا دینا ہے یہ اس میں خدائی قانون ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہو خربوزہ اللہ نے پیدا کیا ہے
اور یہ روٹی اللہ نے پیدا کی ہے, یہ گوشت جو ہم کھا رہے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے, تو اتنا تو اللہ کو حق بنتا ہے نا کہ وہ آپ کو بتا دے کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے. اتنی بھی لفٹ کرانے کے لیے اگر آپ تیار نہیں ہیں تو ایسے خدا کو ماننا نہ ماننا برابر. پھر اللہ کہتے ہیں مجھے ماننے کی, جیسے انگریز کتنا مانتے ہیں, او مائی گاڈ, بس یہ اللہ کو مانتا. ان سے پوچھو گاڈ کہتا ہے شراب حرام ہے, کہہ رہا ہے یار یہ مذہبی پادریوں کی باتیں, مولویوں کی باتیں ایک طرف رکھو. او مائی گاڈ کیسی بات کر رہے ہو, پھر دوبارہ گاڈ کو لے آئے گا. اس کو بولو یہ گرل فرینڈ تمہاری انجیل میں لکھی ہوئی ہے, بائبل میں لکھا ہے گرل فرینڈ نہیں ہوتی, نکاح ہوتا ہے. کہے گا او مائی گاڈ کیسی باتیں کر رہے ہو تم. گاڈ کا تذکرہ بہت کرے گا, قانون سارے ریاست کے قانون کو یا اپنے کلچر کو فالو کرے گا. اس سے بولو بھائی یہ جو آپ نے چڈا پہنا ہوا ہے نا, ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ چھپانا کیا ہے, گاڈ کی نظر میں فرض ہے. او مائی گاڈ کیسی باتیں کر رہے ہو. تو وہ چڑیاں بھی پہن لیتے ہیں, اور وہ بھی تکلف ہے, بھی اگلی صدی میں چڈی وڈی بھی مارکیٹ سے شارٹ, جو جس حساب سے وہ ماڈرن ہوتے چلے جا رہے ہیں نا, تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی یہ تکلف, کیونکہ سائنسی ترقی میں چڈی بھی رکاوٹ بنتی ہے. اب سائنسدان کو جب ترقی کرنی ہے تو پہلے نیکر پہنے گا, پھر اتارے گا, پھر وہ کہتے ہیں یار آزاد بالکل بیٹھو جا کے بس. واللہ عالم حالات سے ایسا ہی لگ رہا ہے, کیونکہ پہلے وہ پورے کپڑے پہنتے تھے, چھوٹے ہوتے 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 یہ ترقی کی علامت سمجھی جانے لگی ہے. جتنا ترقی یافتہ ہوگا کپڑے اتنے ہی اس کے جسم سے کم. کپڑوں پہ پیسہ خوب لگ رہا ہے, کپڑا نہیں لگ رہا. حیرت کی بات یہ, ہمارے جو ماڈرن عورتیں ہیں نا, جو ماڈرن خواتین ہیں, ان کے کپڑوں پہ, غریب کے کپڑوں پہ پیسہ کم لگتا ہے, کپڑا زیادہ لگ رہا ہوتا ہے. اور ماڈرن خواتین کے ہاں کپڑوں پہ پیسہ بہت لگ رہا ہے, مگر کپڑوں پہ کپڑا نہیں لگ رہا ہوتا. کپڑا ہے ہی نہیں, پتہ نہیں پیسہ لگایا کس چیز پہ یار تم نے, سمجھ سے بالا تر ہے. تو گورے سے آپ پوچھیں گے تو گورا کہے گا او مائی گاڈ. تو قیامت کے دن جب اللہ گورے کو لے کر آئیں گے اپنی عدالت میں کہ یہ سب چیزیں میں نے بنائی تھیں, ذالک تقدیر, یہ مینجمنٹ یہ خود بخود نہیں ہو سکتی. تم نے تو نیوٹن کا قانون پڑھا تھا, گوروں نے تو, تمہارا گورے میں ہی پیدا ہوا تھا نیوٹن. اس نے کہا تھا کہ جب تک کوئی چیز کسی چیز کو حرکت نہ دی جائے وہ حرکت نہیں کر سکتی, چلتی ہوئی چیز کو روکا نہ جائے رک نہیں سکتی. تو ایک چیز کی کنڈیشن چینج نہیں ہو سکتی چینجر کے بغیر, تو کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو سکتی ہے. وہ نیوٹن ہی سے عبرت حاصل کر لیتے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو چینجر کے بغیر اس کائنات میں چینج, تو نیوٹن ہی تمہارا جو سائنسدان تھا وہی کہہ کر گیا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو خود ہی کھوپڑی استعمال کر کے اگلا خود ہی نتیجہ اخذ کر لیتے کہ چینجنگ آسان ہے, وہ چینجر کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو کریٹ ہونا یہ تو اور مشکل کام ہے, یہ کریٹر کے بغیر کیسے ہو گیا یہ. تو فوراً گورا جواب میں کہے گا اے اللہ میں تو تجھے مانتا ہوں, میں تو مانتا تھا گاڈ ہے, بس نام کا فرق تھا, مسلمان اس کو اللہ کہتے تھے, میں نے گاڈ کہہ دیا, تو صرف گاڈ کہنے کی وجہ سے تو مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے. تو اللہ کہیں گے نا 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 نا, بات یہ ہے کہ تو گاڈ کو ایسے مانتا تھا کہ جب تجھے بتایا گیا, تیرے پادریوں نے تجھے بتایا کہ یہ ہومو سیکسولیٹی کو خدا پسند نہیں کرتا. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے لڑکوں سے بدفعلی کی وجہ سے اٹھا کے الٹا پٹخ دیا, یہ تورات میں بھی انجیل میں بھی. اور وہ کہتا تھا گاڈ اس سے خوش نہیں ہوتا. تو جواب میں کیا کہتا تھا, او مائی گاڈ, تیرا گاڈ سے بس اتنا رشتہ تھا, اس کے علاوہ تیرا کوئی رشتہ گاڈ سے نہیں. ایسے ہے جیسے آپ نے شادی کر کے بیگم کو گھر لے کر آئے اور آپ اس کو بجلی کا بل بھی دے رہے ہیں, گیس کا بل بھی دے رہے ہیں, اس کے بھائی آ رہے ہیں اس کی عزت بھی کر رہے ہیں, اس کے ابا آ رہے ہیں سسر سمجھ کے ان کو بھی رسپیکٹ دے رہے ہیں, آپ اس کو سوئٹزرلینڈ بھی لے گئے, صرف خیالی میں نہیں حقیقت میں سچی مچی میں لے گئے, آپ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں, اس کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, سارے حقوق ادا کر رہے ہیں. آپ جب بیگم کو ذرا سی کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بیگم کہتی ہے او مائی ہسبینڈ, جیسے گورا کہتے ہیں او مائی گاڈ. آپ اسے کہتے ہیں آج تم اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کے پلا دو, کہتی او مائی ہسبینڈ, کیسی باتیں کر رہے ہو آپ. پھر آپ ایک دن اسے کہتے ہیں بیگم ایسا کرو کہ آج کھانا تم بنا دو, آج ہوٹل سے نہیں آئے گا, او مائی ہسبینڈ. او مائی گاڈ ہی ہے نا وہ, جیسے وہ کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا آج دسترخوان تم اٹھا لو. وہ دو آدمی ملے نا, دو آدمی, یار میں یہ ٹاپک نہ رہ جائے, میں دائیں بائیں جاتا ہوں نا ٹاپک رہ جاتا ہے. دو بندے ملے, دوست تھے پرانے, ایک نے کئی عرصے بعد ملے, ایک نے پوچھا ہاں بھائی بتا تیری شادی کے بعد زندگی کیسے گزر رہی ہے. اب اس کی گزر بڑی خراب رہی تھی, بیوی کا غلام بنا ہوا تھا یہ, لیکن یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بے عزتی ہو. تو اس نے کہا میں ایسے اسٹائل سے بیان کرتا ہوں کہ بات بھی صحیح ہو جائے اور میری بے عزتی بھی نہ ہو.
تو اس نے اپنے دوست سے کہا یار میری تو بڑی اچھی گزر رہی ہے, صبح میں 6 بجے اٹھتا ہوں الحمدللہ, چائے چونکہ میں اپنے ہاتھ کی پیتا ہوں اس لیے میں خود بناتا ہوں, بیگم کو نہیں کہتا, اور ناشتہ بھی جو ہے نا اپنی مرضی کا مجھے چاہیے ہوتا ہے وہ بھی میں خود بناتا ہوں, اور اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ بیگم کو کھلا دیتا ہوں تو اس سے وہ بھی شکریہ ادا کر دیتی ہے, تو اپنی ذلت چھپانا چاہ رہا ہے نا. اور اللہ کا فضل ہے جب میں آفس سے گھر آتا ہوں تو چائے تو میں نے تجھے بتایا تھا اپنے ہاتھ کی پیتا ہوں, تو میں چائے خود بناتا ہوں, اور پھر جب بنا ہی رہا ہوتا ہوں تو 1 کپ اس میں زیادہ بیگم کو بھی پلا دیتا ہوں. اس کے بعد جو رات کا کھانا ہے وہ میں اس لیے بناتا ہوں کہ برتن بھی وہ میرے ساتھ دھوتی ہے, کیونکہ لہذا مجھے فرض بنتا ہے کہ جب وہ برتن میرے ساتھ دھو رہی ہے مل کے تو کم از کم کھانا میں خود بنا لوں. اور جب اتنے سارے کام میں اپنے ہاتھ سے کر لیتا ہوں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ کپڑے بھی دھو لو یار, کیا جا رہا ہے, انسانیت کی خدمت کا ثواب ملا, اللہ کا شکر بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے, تو سنا کیسی گزر رہی ہے. اس نے کہا میری بھی کتے جیسی گزر رہی ہے لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تو بتا رہا ہے. یہ لطیفہ ہمیں سنایا حضرت فیروز میمن صاحب دامت برکاتہم, ان کی خانقاہ میں گئے. اس نے کہا گزر میری بھی کتوں کی طرح رہی ہے جیسے تیری گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تو بتا رہا ہے. تو بتانا تجھے بڑا ٹائٹ طریقے سے آتا ہے. تو اب آپ بتاؤ, آپ نے بیگم سے بولا بیگم سارے کام میں کر رہا ہوں, تم یہ دسترخوان اٹھا لو. کہتی او مائی ہسبینڈ, ایک دن آپ کو غصہ آئے گا, خدا کے لیے مجھے ہسبینڈ کے علاوہ کچھ اور بول دے, یہ ہسبینڈ کہہ کے میری توہین نہ کیا کر. یہ رسپیکٹ کی مجھے بالکل بھی ضرورت, تو مجھے وسیم کہہ دے, مجھے غفار بھائی کہہ دے, کچھ بھی کہہ دے, خدا کا واسطہ یہ ہسبینڈ کے تکلف کی بالکل بھی ضرورت, یہ تکلف نہ کیا کر. تو ایسے احسان جتلا رہی ہے جیسے تو مجھے اپنا ہسبینڈ تو مجھے اپنا ہسبینڈ مانتی ہے. تو اس طرح میرے بھائی یہ گاڈ کا جو تصور جو ہم لوگوں نے بنا لیا ہے, صرف بات بات پہ خدا کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کا واسطہ, اللہ کے نام پہ, یہی چل رہا ہے. اور چند رسومات رہ گئی ہیں, بقرعید پہ ایک جانور کاٹ لیتے ہیں کیونکہ میں پھوڑنا پھاڑنے کا موقع بھی مل جاتا ہے, میں کیا خیال ہے, حج ہو جاتا ہے, تھوڑا سا تفریح بھی ہو جاتی ہے اس میں, عمرہ ہو جاتا ہے, تھوڑی سی تفریح بھی ہو جاتی ہے اس میں, اور اللہ بھلا کرے آپ کا عید میں ہم منا لیتے ہیں, مسلمان ہیں کیونکہ بہرحال عید کا اپنا انجوائے کرتے ہیں اس کو. رمضان کے روزے سردیوں میں رکھ لیتے ہیں, تھوڑا سا ڈاکٹر بھی کہتے ہیں رکھ لو, گرمیوں میں اب لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس تو کیس آ رہے ہوتے ہیں یار آج میں نے روزے کی نیت نہیں کی, دیکھنا کہ گرمی زیادہ ہے تو نہیں رکھوں گا, اگر نہیں ہوئی تو پھر نیت کر لوں گا. اس طرح کے سیٹ اپ چل پڑا ہے. تو اللہ میاں کو ایسے خدا ماننے کی ضرورت بولو نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. ابو جہل جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا نا, اس کو پتا تھا پڑھنے کے بعد بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. ایسا ہی نہیں ہوگا کہ اگر ابو جہل اس دور میں پیدا ہوتا, کہتا یار میں خام خامے میں نے بلا وجہ کلمے کا انکار کیا, یار پڑھ لیتا, کیا جا رہا تھا, 1400 سال سے گالیاں پڑ رہی ہیں مجھے. اس کو پتا تھا بھائی ماننے کا مطلب کیا ہے, پھر اللہ کی بھی ماننی پڑے گی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں میرے بھائی, جب آپ مانتے ہو تو ان احکام کو فالو کرنا پڑے گا. نہیں کرو گے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا, سارا دھوکہ یہاں سے ہوتا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے اس کو بھی اتنی روٹیاں ملتی ہیں, جو نمازی ہے اس کو بھی اتنی روٹیاں ملتی ہیں, جو داڑھی جس نے رکھ لی وہ بھی ویسے ہی ہے, بغیر داڑھی کے بھی ویسے ہی ہے, اور بلکہ وہ تھوڑا زیادہ پڑھا لکھا کہلاتا ہے. اور جناب جس نے سود سے بچ گیا, سودی بینک میں جاب چھوڑ دی, وہ زیادہ ٹینشن میں آیا ہوا ہوتا ہے. جو بینک کا مینیجر بنا ہوا ہے وہ نوٹ چھاپ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. اور جناب اللہ بھلا کرے آپ کا جو بہن کی وراثت دے دیتا ہے وہ تو ٹینشن میں آتا ہے, جو کھا جاتا ہے آج ان کے مزے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو کوئی آسمان نہیں. لوط علیہ السلام کا واقعہ, وہ اللہ نے لڑکوں سے بدفعلی کی وجہ سے پوری قوم کو پٹک دیا. ہم تو دیکھ رہے ہیں اب تو قانون پاس ہو رہے ہیں دنیا میں, اس کو لیگل قرار دیا جا رہا ہے. نہ آسمان پھٹ رہا ہے نہ زمین پھٹ رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. پتہ نہیں ہے مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اور اساطیر الاولین, مشرکین کہتے تھے پرانے لوگوں کے نصیحت کرنے کے لیے قصے کہانیاں ہیں, کیونکہ موٹیویشن کے لیے کچھ نہ کچھ تو قصے چاہیے نا سنانے. تو یہ سنا دیتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ واقعات سنا دیتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا, ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا تھا. تو پرانے قصے ہیں, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا, صرف یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے. نموت و نحیا, ایک نیچرل پروسیس ہے, ہم پیدا بھی ہوتے ہیں مرتے بھی ہیں. ہم بھی پیدا ہو گئے, جہاں اتنے لوگ ہو رہے تھے تو ہم بھی مارکیٹ میں آ گئے, ٹھیک ہے نا.
تو سب کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے, ہماری ماں کی چھاتیوں میں بھی ہو گیا. سب کو بچپن میں ماں کی ممتا ملتی ہے, ہمیں بھی مل گئی. سب کا آسمان سے بارشیں جب برستی ہیں تو سب پیتے ہیں پانی, ہم بھی پی لیتے ہیں. خربوزے پیدا ہوتے ہیں تو وہ آج سے تھوڑی ہو رہے ہیں. کوئی یہ خربوزے پہ پورا مفتی صاحب نے آدھا گھنٹہ بیان کر دیا, یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کوئی خربوزہ پہلی دفعہ تھوڑی پیدا ہوا ہے آج, ہمیشہ سے پیدا ہو رہا ہے. کھا رہے ہیں خربوزے کے, وہ بھی بنتا ہے, اس کی فروٹ چاٹ بھی بنتا ہے, انار بھی بنتا ہے, سبزیاں بھی ہوتی ہیں, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. یہ کیا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا, مرتے بھی ہیں زندہ بھی ہوتے ہیں. تو ایک دن آئے گا ہم 50 سال کے, 60 سال کے اور 70 80 85 سال کے ہو کے بالآخر انتقال کر جائیں گے. تو ایک دن مر جائیں گے تو قبر میں دفنا دیے جائیں گے, پھر کیڑے آ کے لاش کو کھا کے ختم کر دیں گے. مولویوں کی باتیں, فرشتہ آتا ہے پوچھتا ہے من ربک, تمہارا رب کون ہے؟ نہ فرشتہ کسی نے دیکھا, نہ کوئی جو ہے وہ سوالات کبھی قبر کھول کے ہمیں نظر آئے کہ اندر ہو کیا رہا ہے, نہ ہمیں کبھی قبر میں آگ نظر آئی کہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے, نہ کبھی قبر میں ہمیں کوئی باغ نظر آیا کہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. سب بنائی ہوئی باتیں ہیں, قصے ہیں, کہانیاں ہیں. خربوزے کھاؤ اور موج مستی کرو اور زندگی گزار کے پتلی گلی سے نکل جاؤ. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ لائف اسٹائل ہے آج کس کا؟ ہاں کبھی کبھار ٹوپی پہن لیتا ہے کیونکہ کلچر ہے ہمارا, اسلام کلچر کا حصہ ہے نا. جیسے 25 دسمبر کو جتنے بھی کرسچن ہیں نا, چاہے وہ کرسچینٹی کو نہیں مانتے ہوں, لیکن وہ میجورٹی ان میں چرچ چلی جاتی ہے کہ یار باپ دادا سے ایک چیز چلی آ رہی ہے کہ 25 دسمبر کو تو چرچ میں چلے جاؤ نا. تو ایسے ہی مسلمان کہتا ہے بھائی کوئی بھی نماز نہ پڑھو, جمعے کو تو تھوڑا نہا دھو لیا کرو, اس بہانے آدمی تھوڑا سا نہا دھو لیتا ہے. کیا خیال ہے؟ ٹوپی پہن لیا کرو, تھوڑا مسلمان لگتا ہے دیکھنے میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ختنے بھی کرا لیتے ہیں. اور یار مر گئے تو جنازہ پڑھوا لو. ہر ایک قوم کا مرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. ہم تھوڑا چونکہ مسلم ٹائپ کے اور ذرا پروٹوکول کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے. جنازہ ونازہ اگر بالفرض بخشش ہونی ہوئی تو ہو جائے گی, نہیں ہوئی تو کیڑے ویڑے کھا کے کیا کر دیں گے بھائی. اس کا بھی امکان ہے نا, ایسا نہ ہو کہ واقعی سچی مچی کا قبر کا عذاب ہی نکلے. تو تھوڑا سا سیف سائڈ بھی رکھی ہوئی ہے مسلمان نے. تھوڑا سا کیا رکھا ہوا ہے یار, ایک تھوڑا سا اپنے لیے رکھو تھوڑا بہت. تبھی مسجد میں آ کے کبھی چندے کے باکس میں تھوڑے سے پیسے ڈال دیتے ہیں. یار بالفرض اگر یہ سب سچ نکلا تو میں تو چوڑے میں آ جاؤں گا. یہی ہوتا ہے نا. تو یار تھوڑا بہت تو یار ایک کنواں کھدوا دو, یار ایک پنکھا لگا دو ابا کے نام کا, شاید ابا ٹینشن میں ہو وہاں پہ, تو ہو سکتا ہے پنکھا لگانے سے شاید کچھ ہو جائے. نہیں تو کیڑے نے کھا کے ختم کر دیا تو گریبی. یہ کانسیپٹ مسلمان کا اس وقت بولو نا چل رہا ہے. یہ وہ تصور نہیں ہے جس کی بیس پر آپ اپنی لائف کو بالکل تبدیل کر لو. اس میں آپ ٹرائل بیسس پہ تھوڑا تھوڑا اسلام کو فالو کرو گے کہ بالفرض اگر جنت جہنم سچی مچی میں نکل آئی تو کچھ بخشش کے تھوڑے بہت چانسز ہمارے پاس ہونے چاہیے. لیکن جب یہ تردد اور شک ہوگا تو انسان بڑی قربانی نہیں دے سکتا, وہ کلچر سے نہیں ٹکر لے سکتا, وہ جان نہیں دے سکتا, وہ کلچر کے مخالف, وہ خاندان کی مخالفت بولو نہیں کر سکتا. وہ بلال حبشی کی طرح ایسا نہیں کر سکتا کہ پوری قوم کو چھوڑ دے, غلام ہو اور ان کے سینے پہ گرم پتھر رکھے جا رہے ہوں اور وہاں بھی احد احد کا وہ نعرہ لگا رہے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. تو بھائی ایک طرف ہو جاؤ, یا تو پورے مسلم بن جاؤ یا پورے ادھر کو ہو جاؤ آپ. اگر آخرت نہیں ہے تو یہ ٹوپی پہننے کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ جمعے کی نماز پڑھنے کے تکلف کی بھی ضرورت بولو نا نہیں ہے. عید منا لیا کرو, خوشی ہوتی ہے. نماز پڑھنے کے لیے آنے کی ضرورت, ویسے بھی عید کی نماز آتی بھی نہیں لوگوں کو, ایک دوسرے کو دیکھ کے یوں 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 کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی دفعہ کرنا ہے. میں تو عید کی نماز جب پڑھاتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں طریقہ بتاؤ. میں کہتا ہوں اتنا ٹائم طریقے میں لگے گا اتنا ٹائم عید کی نماز میں نہیں لگتا سمجھانے میں. تو میں کہتا ہوں بھائی جو ساتھ والا کر رہا ہے وہ کر لے ہو جائے گی. جیسے جیسے میں کروں پیچھے والے لوگ وہی کریں اور ان کے سائڈ والے انہیں کو دیکھ کے کریں. جب 6-7 دفعہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ نماز پڑھنا آ جائے گی. تو بھائی اسلام یہ نہیں ہے, ایسے بخشش نہیں ہوگی. اللہ نے کہا تمتعوا, اڑا لو مزے, کھا لو خربوزے جس کی آج آدھا گھنٹہ ہم نے مثال دی ہے, کھا لو آم ناشپاتی. دیکھو یوٹیوب بھرا ہوا ہے میڈیکل سائنس کے ٹوٹکوں سے, انار کے یہ فائدے, اور جناب کولیسٹرول کم کرنا ہے تو یہ کھاؤ اور یہ کھاؤ اور وہ کھاؤ. کوئی اس پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں پیدا کس نے کی ہیں بھائی. کوئی بھی چینل میڈیکل سائنس کا پیسے کمانے کا طریقہ بتا رہا ہوں, ملینز سبسکرائبر ہوں گے, ملینز اس کے لسنر ہوں گے. کوئی بھی منجن بیچ رہا ہوں نا بیٹھ کے,
اللہ کی بات سننے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہیں. تو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت اپنی بات کی ہے, خربوزوں کی نہیں ہے, گندم کی نہیں ہے, بزنس کی نہیں ہے. یہ تو فنا ہونے والی چیزیں ہیں. اللہ کی نظر میں اگر اس ترقی جو آج جس کو ترقی کہا جاتا ہے, ایک ترقی تو وہ جس کا اسلام قائل ہے, اس کے ہم بھی قائل ہیں. ایک ترقی جو صرف مادی ترقی ہے جس میں خدا کو نکال دو آپ بیچ سے, یہ ترقی فرعون کے پاس زیادہ تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بالکل بھی نہیں تھی. فرعون, بس یہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, فرعون موسیٰ علیہ السلام کو تانے دیتا تھا, ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین, اے لوگو میرے پاس مصر کی حکومت, ھذہ الانہار تجری من تحتی, یہ نہریں میرے باغات میں سے بہتی ہیں, میرا باغ دیکھو, میرا محل دیکھو, میری ترقی, میری پاور, جو آج یورپ اور امریکہ میں یہی تو ہے نا, کچھ میرے پاس ہے. ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین, موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے موسیٰ کے ہاتھ میں؟ یہ غریب کیوں ہے؟ یہ غلام قوم میں کیوں پیدا ہو گیا؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. مہین کا مطلب عزت بھی وہ نہیں ہے جو میری عزت ہے. رسپیکٹ بھی لوگ کس کی کرتے ہیں؟ موسیٰ گلی سے گزرے گا, شاید کوئی دو چار لوگ سلام کر لیں, میں جب گلی سے گزرتا ہوں جھک جھک کے لوگ سلام کرتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں میرے سامنے. تو بتاؤ فرعون دھوکے میں تھا کہ نہیں تھا؟ موسیٰ کہہ رہے تھے میں تجھے اپنی طرف نہیں بلا رہا, تجھے جس خدا نے پیدا کیا ہے نا اس نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. میرے سے تیرا پڈا نہیں ہے. تیرا پڈا کس سے ہو رہا ہے؟ تو لڑ اس خدا سے رہا ہے, میں تو اس کا نمائندہ ہوں. میرے ذمے کام بات پہنچا دینا, منوانا میرے ذمے نہیں ہے. میں تو بات پہنچا دوں گا باقی. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ خدا مدد کیسے کرے گا. اللہ میاں موسیٰ علیہ السلام سے کہتے رہے کہ بس پیغام دیتے رہو, تو موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان کہ پیغام دوں گا رزلٹ کیا نکلے گا, کیسے نکلے گا؟ اللہ نے کہا یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کس کا ہے؟ یہ میرا مسئلہ ہے. تبھی تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے اور تیرے آنے کے بعد مصیبت کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہے, کم نہیں ہو رہی. تو کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا تیرے آنے کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہ تھوڑی کہا کہ ایکچولی ابھی ایسا ہونے والا ہے کہ فرعون جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, اس کا روب ہے, طاقت ہے, دبدبہ ہے, لیکن میری ریسرچ ہے, ایک تحقیق ہے میری ریسرچ ہے. میں نے ماہرین کو بلایا ہے, ماہرین معیشت بھی آئے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں بھی معاشی بحران آنے والا ہے مصر میں, اور محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں, جو بھی سائنسدان تھے انہوں نے کہا بارشیں بند ہونے والی ہے, یہ ہونے والا ہے, پھر یوں ہوگا کہ ہم مصر سے نکلیں گے, پھر فرعون ہمارے پیچھے آئے گا, پھر راستہ بند ہوگا, پھر ہم دریا پار کریں گے تو دریا دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا, فرعون وہاں غرق ہو جائے گا. موسیٰ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا, ان کو یہ تھا کہ یا قوم استعینوا باللہ, اے میری قوم جس خدا نے ہمیں اس کام پہ لگایا ہے مدد اسی سے طلب کرو. کیسے کرے گا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جو خدا ماں کی چھاتیوں میں بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ پیدا کر دیتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ جب تمہیں نجات دینا چاہے گا کیسے دے گا وہ بتا دے, پھر یہ غیب تھوڑی رہا. آج جو آدمی گناہ کرتا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہو رہا. او بھائی اگر نقصان نظر آنا شروع ہو جائے پھر تو گورے بھی چھوڑ دیں, پھر تو ہندو بھی گرل فرینڈ بنانا چھوڑ دیں. نقصان خدا جب دکھائے گا تو آزمائش کا ٹائم ختم ہو جائے گا. یہ تو جب تک مہلت دی جا رہی ہے, جب تک نظر نہیں آ رہا. جب فرعون کو جب تک نظر نہیں آیا بڑی مہلت دی اللہ نے, آخر ٹائم تک مہلت دی, دریا کے پاس بنی اسرائیل کو لا کے روک لیا, پھر فرعون کو مہلت دی, اب بھی مہلت ہے. فرعون طاقت کے نشے میں, اس نے کہا آگے دریا ہے پیچھے میں ہوں, اب تو ان سب کو پکڑ کے ماریں گے ہم, ایسی طاقت کے نشے میں. پھر کیا ہوا, کتنے عرصہ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے نا, اس کی کھوپڑی میں بات نہیں ہے. وہ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ رہا تھا. یار ریالٹی تو یہی ہے کہ پاور میرے پاس ہے, حکومت میرے پاس ہے, پیسہ میرے پاس ہے, فوج میری مضبوط, اور یہ لوگ تو ڈر کے اب بھاگ رہے ہیں. یہ تو بھاگنے والی قوم کبھی بھی لڑ نہیں سکتی, نہ ان کے پاس اسلحہ ہے, اور بھاگ کے آگے دریا ہے, تو دریا میں یا تو مریں گے یا ہم گرفتار کریں گے. اب تو فتح ہی فتح ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ بھائی تیرا پھڈا موسیٰ سے نہیں ہے, تیرا پھڈا کس سے ہے؟ خدا سے ہے. تو یہ جو ظاہر پرست دنیا پرست لوگ ہیں نا, یہ زمینی نقشوں کو دیکھ کے دھوکے میں آتے ہیں, اور عقل مند انسان نقشے بنانے والے کو دیکھتا ہے کہ بنانے والا کون ہے؟ خدا ہے, وہ ان نقشوں کا محتاج نہیں ہے.